بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے 711 میں اسپانیہ موجودہ اسپین کی مسیح حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اموی خلافت کی خدمت کی اور 711 سے 718 عیسوی میں موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے امراء شمالی افریقہ کے ساحل سے ابنائے جبرالٹر کو عبور کیا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے آج جبرالٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبرالٹر عربی نام جبل طارق کا اسپانوی ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے ریگ کا پہاڑ، جو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہے۔ وہ اسپانوی تاریخ میں طارق ایل ٹوریٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے اسپانیہ میں وزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو اسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، 30 اپریل 711 کو طارق کی افواج جبرالٹر پر اتریں۔ واضح رہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل طارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ انہوں نے 7000 کے مختصر کے پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لکا میں وزیگوت حکمران لزریک کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکے میں ایک ہی دن میں بدترین شکست دی۔ جنگ میں روڈرک مارا گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژن میں تقسیم کیا، جنہوں نے موگیس الرومی، غرناطہ اور دیگر مقامات کے تحت کرتبہ پر قبضہ کیا، جبکہ وہ ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والے ڈویژن کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، گواڈالجارا اور استورگا پہنچ گیا۔ 1 سال بعد موسیٰ کی آمد تک طارق اسپانیہ کا گورنر تھا۔ عریق کی کامیابی نے موسیٰ کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 12,000 فوجوں کو جمع کرنے پر مجبور کیا، اور چند سالوں کے اندر ہی عریق اور موسیٰ نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 حصے پر وزیگوتوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ 714 میں اموی خلیفہ اول ولید نے عریق اور موسیٰ دونوں کو بیک وقت دمشق واپس جانے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز، جس نے اندلس کے فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، 716 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ جنوبی اسپین کی فتح کے بارے میں لکھی گئی بہت سی عربی تاریخوں میں عریق اور موسیٰ بن نصیر کے مابین تعلقات کے بارے میں رائے میں واضح تقسیم پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ موسیٰ کی طرف سے غصے اور حسد کی واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس کے آزاد آدمی نے ایک پورے ملک کو فتح کر لیا تھا۔ دوسرے لوگ اس طرح کے کسی بھی برے خون کا ذکر نہیں کرتے یا اسے کم نہیں کرتے۔ دوسری طرف ایک اور ابتدائی مورخ البلازری 9ویں صدی میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے عریق کو ایک شدید خط لکھا تھا اور بعد میں دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ طارق نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تولیتلا پر قبضہ کر لیا۔ طارق کو اسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن جلد ہی انہیں دمشق طلب کر لیا گیا، کیونکہ خلیفہ ولید اول سے اسپانیہ پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ قرون وسطیٰ کے عربی مورخین نے طارق بن زیاد کی اصل اور قومیت کے بارے میں متضاد اعداد و شمار بتائے ہیں۔ ان کی شخصیت اور اندلس میں ان کے داخلے کے حالات کے بارے میں کچھ نتائج غیر یقینی صورتحال سے گھرے ہوئے ہیں۔ جدید مصادر کی اکثریت بتاتی ہے کہ عریق اموی گورنر افریقہ موسیٰ بن نصیر کا بربر فوجی تھا۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تلمسن کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ تانگیر کی حکمرانی سے پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہاں رہ چکے تھے۔ طارق بن زیاد قبیلہ العصا سے تعلق رکھنے والے ایک بربر تھے، ایک قبیلہ جو تفنا کا مقامی قبیلہ تھا اور فی الحال الجزائر میں بینی صف کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔